بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں راہ ٹی وی چینل کے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے غذا اور غذائیت، اور خاص طور سے ایلڈرلی ایج یعنی کہ بڑھاپے میں کیسی غذا ہونی چاہیے اور کس طرح سے بیماریوں سے بچا جائے. تو اصل میں بات ہم کریں گے کہ 60 سال کی عمر کے بعد کس طرح کی غذا ہونی چاہیے. تو پہلے تو ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس بات پر آئیں گے کہ غذا سے اس کا کیا تعلق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم میں ہمارے وزن کے اعتبار سے صرف ایک چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں پٹھے بھی شامل ہیں، اس میں ہڈیوں کا وزن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں چربی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں پانی بھی شامل ہوتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پٹھوں کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، پٹھے شرنک ہوتے جاتے ہیں، اور چربی کا جسم میں تناسب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جیسے جیسے پٹھوں کا وزن کم ہوتا ہے، اسی حساب سے اسی پروپورشن میں ہمارے جسم میں موجود پانی کی مقدار جو ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. چربی کا جیسے کہ میں نے کہا تناسب بھی بڑھتا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وزن اور اعتبار سے بھی اگر اوور آل بھی ہم وزن دیکھیں تو وہ وزن جو ہے وہ بھی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اوور آل وزن جو ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. عام طور پر یہ رجحان ہے ان لوگوں میں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو، اور بالخصوص جن کی عمر اس سے بھی ذرا اور زیادہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ فنکشنالٹی میں، کام کرنے کی چستی میں، چلنے پھرنے میں عمر کے ساتھ ساتھ کمی آئے. یہ ایکچولی صرف ایک خیال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی ٹھیک ہو تو عمر چاہے کوئی بھی ہو، انسان میں اتنی ہی چستی برقرار رہتی ہے، اتنی ہی فنکشنالٹی برقرار رہتی ہے، اور وہ اتنے ہی کام جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی یا ورزش آپ کہیں کا صحت مند رہنے، وزن نہ بڑھنے، جسم میں پٹھوں کی صحیح وزن ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے. کرنا یہ چاہیے کہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. میں ورزش کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اسٹرکچرڈ ورزش ہونی چاہیے، لیکن ابھی میں آپ سے بات کروں گی کہ کتنی ورزش ہونی چاہیے. تو بہت معمولی ورزش بھی اس کے لیے کافی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ٹیسٹ اور اسمیل یعنی کہ کھانا چکھنے کی قوت اور اس سے ایسوسیٹڈ سونگھنے کی جو قوت ہے، ہماری سینسز جو ہیں وہ بھی کمزور پڑتی جاتی ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے ٹیسٹ اینڈ اسمیل یعنی کہ کھانا ٹیسٹ کرنے کی قوت، ذائقہ اس کا سمجھنے کی قوت اور سونگھنے کی قوت میں بھی کمی آتی جاتی ہے. اور جیسے جیسے یہ رونما ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں دلچسپی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پھر کم کھانا کھانے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک فکر کی بات ہے، اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منہ کی صحت میں بھی فرق پڑتا ہے. اس کا تعلق دانتوں کی صحت سے بھی ہے. دانتوں میں کیڑا لگ جانا اور اس کی وجہ سے دانت منہ میں سے نکال دیے جائیں، ایکسٹریکٹ کر دیے جائیں، اس سے بھی کھانا کھانے میں فرق پڑتا ہے. یا خراب ڈینچر ہونا، خراب بتیسی کا ہونا جو صحیح فٹ نہ ہو، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ زبان کی صحت، تھوک کا صحیح مقدار میں ہونا تاکہ کھانا صحیح سے اچھے سے سوالو کیا جا سکے، یہ سب بہت ضروری ہیں اچھی صحت کے لیے اور غذا کو اچھی طرح سے کھانے کے لیے.
اور ان فیکٹرز کے ہوتے ہوئے یا کھانا کھانے پر اور نیوٹریشن کے حوالے سے بہت فرق پڑتا ہے. اسی طرح سے دانتوں کی صحتی کے حوالے سے اگر میں اور بات کروں تو کھانا کھانے کے تقریباً 15 منٹ بعد تک منہ کے اندر اگر فوراً دانت برش نہ کیے جائیں، اور خاص طور سے اگر کوئی میٹھی چیز کھائی گئی ہو، چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ کھانے میں کوئی چیز ہو، چاہے وہ کشمش ہی کیوں نہ ہو، تو تقریباً 15 منٹ تک کھانا کھانے کے بعد بیکٹیریا جو ہیں، جراثیم جو ہیں، وہ دانتوں کے اوپر کیا کہتے ہیں، منہ میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ دانتوں کی صحت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے دانت میں کیڑا لگنے کا خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کھانا چبانے میں تکلیف ہو تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ کم پھر کھانا کھاتا ہے، اور اس کا بھی بڑھتی عمر کے ساتھ بھی تعلق ہے اور نیوٹریشن سٹیٹس کے ساتھ بھی تعلق ہے. ساتھ ہی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھوک لگنا، اور اگر کھانا کھا لیا ہو تو اس کے بعد یہ سمجھنا کہ پیٹ بھر گیا ہے، ان سینسز اور ان قوتوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پیاس لگنے کا بھی معلوم نہیں ہوتا. اکثر ایسی تحقیق ہوئی ہے جس میں جوان لوگوں اور زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کم اگر پانی دیا جائے تو کون زیادہ جلدی پانی پیتے ہیں اور کون پیاس لگنے کی زیادہ شکایت کرتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جوان لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں اور زیادہ صحیح بتا پاتے ہیں کہ ان کو پیاس لگ رہی ہے بنسبت بزرگ لوگوں کے. وہ یہ فیلنگ ان میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو مختصراً اگر یہ دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹریشن کی صحت یا صحت کے سٹیٹس کے حوالے سے بھوک نہ لگنا یا کم کھانا کھانا، جو میں نے آپ سے فیکٹرز ڈسکس کیے ان کی وجہ سے، یا اکیلے رہنا، اگر لوگ اکیلے رہتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی خاص طور سے بزرگ لوگ کم کھانا کھاتے ہیں، یا بزرگوں میں اکثر ڈپریشن پایا جاتا ہے، ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے، یا ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری کی وجہ سے، یا پور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا منہ کی صحت کے حوالے سے بات کی اس کی وجہ سے، یا اور بیماریاں جن کا کہ خوراک سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جن کی وجہ سے پرہیز کرنا پڑے یا کوئی چیز کم کھانی پڑے یا کوئی متبادل چیز کھانے کا مشورہ دیا جائے، تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ نیوٹریشن سٹیٹس پر بہت فرق پڑتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی شامل ہے اور وہ ہے بہت ساری دوائیوں کا استعمال. اکثر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوائیاں نہیں کھائی جائیں، ظاہر ہے تو ڈاکٹر کی طرف سے پریسکرپشن ہوتا ہے، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور 100% عمل کرنا چاہیے، مکمل عمل کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اکثر دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس میں بھی یہ شامل ہے کہ بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے نیوٹریشن سٹیٹس پر کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو اب اس پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ بزرگوں کی خوراک میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے اور کس مقدار میں شامل ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پانی پینے کی. تو کم از کم 8 سے 10 گلاس روزانہ پانی پینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم کھانے کو ڈیوائڈ کر لیں 4-5 بڑے گروپس میں، تو اس کے بعد جو ہمارے پاس گروپ آتا ہے وہ ہے ڈبل روٹی، چاول اور دیگر اناج کی چیزوں کا گروپ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گروپ میں سے روزانہ 6 سے 8 حصے جو ہیں وہ کم از کم کھائے جائیں. اب اس حصے کا مطلب یہ ہے، ایک حصے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کپ ابلے ہوئے چاول یا آدھی روٹی یا ایک سلائس بریڈ. تو اس حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں 6 سے 8 حصے کتنے ہو جائیں گے. اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو روزانہ کم از کم 3 حصے سبزی کھانے کی ضرورت ہے، اور ایک حصے کا مطلب ہے 1 کپ کچی سبزی یا آدھا کپ پکی ہوئی سبزی. اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو روزانہ 2 پھل کم از کم کھانے کی ضرورت ہے. اور پھلوں کا ہم اس طرح سے حساب لگا سکتے ہیں کہ یا تو وہ پھل جن کو کہ ہم درمیانی سائز کا پھل کہتے ہیں، جیسے کہ سیب، کیلا، آڑو، کینو، یہ ایک پھل اگر کھایا جائے گا تو وہ 1 گنا جائے گا.
اور اگر وہ پھل جو اس سے سائز میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پر آلو بخارے، خوبانی، وہ 2 کھائے جائیں گے، 2 سے 3 کھائے جائیں گے تو ان کو 1 پھل گنا جائے گا. اور وہ پھل جو قدرے سائز میں بڑے ہیں اور جن کو ہم کاٹ کر کھاتے ہیں، مثال کے طور پر گرما، خربوزہ، تربوز، پپیتا، تو یہ جو ہیں وہ کٹ کر ایک پیالی، چائے کی پیالی میں جتنا آ جائیں تو اس کو ہم 1 پھل تصور کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا بہت اہم گروپ ہے وہ ہے دودھ اور دہی اور پنیر کا گروپ. تو اس گروپ میں سے بھی روزانہ 3 حصوں کی ضرورت ہے استعمال کرنے کی، اور 1 کپ دودھ یا 1 کپ دہی جو ہے اس کو 1 حصے کے برابر تصور کیا جاتا ہے. ایک اس میں صرف گزارش ضرور ہے میری، وہ یہ ہے کہ جو دودھ اور دہی استعمال کیا جائے اس میں بالائی شامل نہ ہو. اب بازار میں بھی ایسے بہت سارے ملک پیک مل رہے ہیں جن میں کہ بالائی شامل نہیں ہوتی ہے، نکال دی گئی ہوتی ہے، وہ فیٹ فری ہوتے ہیں، یا تو وہ استعمال کیے جائیں، یا اگر گھر پر بالائی ہٹائی جائے تو اس کو بہت اچھی طرح سے ابال کر ٹھنڈا کر کے بالائی مکمل طور پر ہٹائی جائے. اور یہ عمل 3 دفعہ کیا جائے، یعنی کہ 3 دفعہ دودھ ابالا جائے اور ہر 3 دفعہ آنے والی بالائی کو ہٹایا جائے تو کافی حد تک دودھ جو ہے وہ فیٹ فری ہو جائے گا. تو وہ دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اس کے بعد جو گروپ ہمارے پاس ہے وہ ہے گوشت، مرغی، انڈا اور متبادل چیزوں کا، جن سے کہ ہمیں بہت اچھی کوالٹی میں پروٹین ملتا ہے. تو اس گروپ کی روزانہ 3 سے 4 حصے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور 1 حصے کا مطلب ہے کوئی 1 آؤنس یعنی کوئی 28 گرام یا کچھ اس سائز کی 1 بوٹی، چاہے وہ مرغی کی ہو، چاہے وہ گوشت کی ہو، یا مچھلی کا تھوڑا سا اس سائز سے بڑا حصہ. اچھا، اور اگر ہم دالوں کی بات کریں، دال بھی اسی گروپ میں آتے ہیں، تو کم از کم آدھے سے 3/4 کپ پکی ہوئی دال جو ہے وہ بھی 1 حصہ تصور کی جاتی ہے. 1 انڈا بھی 1 حصہ ہے، تو کم از کم 3 سے 4 حصوں کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے اگر کسی کو کوئی اور بیماری ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا ان جو میں نے آپ سے موٹی موٹی باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے. مثال کے طور پر اگر کسی کا کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر میں یہ تجویز کروں گی کہ انڈا روزانہ نہ کھائیں، آلٹرنیٹ ڈیز پر کھائیں، یعنی 1 دن چھوڑ کے کھائیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ جو میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً بزرگ لوگ یا وہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، وہ طاقت کی گولی یا جس کو ہم ملٹی وائٹامن کہتے ہیں وہ اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. عام طور سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے تحقیق سے کہ واقعی اس ایج گروپ کے لوگوں میں بہت ساری نیوٹرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یعنی کہ خوراک میں ایسی بہت ساری نیوٹرینٹس کم وہ کھا رہے ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہ ایک غالباً بہت اچھا خیال ہے کہ وہ ایک طاقت کی گولی کھا لیں، اور اس میں بھی سب سے بہتر وہ گولیاں ہیں طاقت کی جو ان میں ملٹی وائٹامن جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں بہت ساری وائٹامنس بھی شامل ہوں اور بلکہ منرلز بھی شامل ہوں. تو ایسی کمبینیشن بہتر ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، خود اپنی پسند سے بازار جا کے کوئی ملٹی وائٹامن کھانا نہ شروع کریں. دیگر کچھ بیماریوں کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم خاص طور سے دیکھیں کہ جو ہم ملٹی وائٹامن استعمال کر رہے ہیں اس عمر کے لوگ، وہ اس میں کچھ خاص نیوٹرینٹس ضرور دیکھیں کہ وہ موجود ہوں. مثال کے طور پر اگر آسٹیوپروسس یعنی کہ ہڈیوں کے بھربھرا ہونے کی بیماری ہے، جو کہ ایک بہت کامن اب بیماری ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ملٹی وائٹامن کھائی جائے، جو طاقت کی گولی کھائی جائے جس میں کہ وائٹامنس بھی ہوں اور منرلز بھی ہوں، اس کے اندر وائٹامن ڈی بھی ہو، اس کے اندر کیلشیم بھی ہو، اس میں وائٹامن کے بھی صحیح مقدار میں ہو، فلورائڈ بھی ہو اور میگنیشیم بھی ہو. اسی طرح سے اگر کسی کو کانسٹیپیشن یعنی قبض کی بیماری ہے تو ایسی فائبر یعنی ریشے کے پروڈکٹس بازار میں ملتے ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیے جائیں تو ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے.
آنکھوں کی بیماری خاص طور سے موتیا اترنے کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر وائٹامن سی کا استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے. تو یہ اور اگر ایک جنرل بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے تو اس حوالے سے بھی ملٹی وائٹامن کھانا یعنی کہ طاقت کی ایک اچھی گولی کھانا جس میں وائٹامنز بھی ہوں اور منرلز بھی ہوں وہ فائدہ مند ہے. اب آخری بات جو میں آپ سے آج کے پروگرام میں کرنا چاہوں گی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ ہے ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں. تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, پٹھوں کی جو وزن ہے جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ چربی لے لیتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی طرز زندگی میں یعنی اپنے لائف سٹائل میں اچھی مقدار میں اچھی کیا کہنا چاہیے فریکوینسی سے فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ کافی صحیح رہتے ہیں. اور جو عام جو ریکمنڈیشن ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کے لیے ورزش کی جائے. اب اس ورزش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جم ہی جا کے ورزش کی جائے, اس میں عام چہل قدمی بھی شامل ہے, اچھی رفتار پہ چہل قدمی کی جائے لیکن عام چہل قدمی بھی اس میں شامل ہے. اور شاید سب سے زیادہ سسٹینیبل یعنی کہ وہ چیز جو بہت آرام سے کی جا سکتی ہے اور سبھی لوگ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت عرصے تک اس عادت کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں وہ شاید ایک سمپل واک ہے. تو واک اٹ سیلف ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. جب واک کی جائے تو واک کرنے سے پہلے, واک کے دوران, واک کرنے کے فوراً بعد اگر پیاس لگتی ہے تو پلیز پانی پیجیے. ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ ورزش کے دوران واک کرنے کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے, تو یہ ایک غلط خیال ہے. تو اس کو جو ہے وہ اس پہ ذرا نظر ثانی کیجیے اور اگر پانی کی ضرورت ہو پیاس لگے تو پانی کا استعمال کیجیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ پھر ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.